أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل. سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ذکی علی خان صاحب مرحوم کے فرزند کاظم علی خان صاحب مرحوم کی روح کے لیے ایصال ثواب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد المعصومین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو مبین. صلوات محمد. آج سلسلے کی دوسری مجلس ہے. ارشاد الہی ہے کہ وہ لوگوں جو اپنے کو مومن سمجھتے ہو دین اسلام کے اندر پارٹلی داخل نہ ہو. تمہاری پوری زندگی کو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے کوئی کام ہو، اسلام کے کور کے اندر ہونا چاہیے. اور جب اسلام کے کور کے اندر آنے کی اللہ دعوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی برانچ ایسی نہیں ہے کہ جہاں نظام اسلامی ہمیں ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ لاجیکل بات ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دشمن اپنے پورے لشکر سمیت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کا صرف ایک مشن ہے کہ تم کو مجھ تک پہنچنے سے روک دے. یہ اس کا سنگل پوائنٹ پروگرام ہے. کسی نہ کسی بہانے سے، سیاست کے بہانے سے، تجارت کے بہانے سے، وکالت کے بہانے سے، مذہب کے بہانے سے تم کو بہکا دے کہ تم مجھ تک نہ پہنچنے پاؤ. تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی ہے. جو میں نے وعدہ کیا بلکہ جو سسٹم بتایا تھا تنظیم مجلسوں کی کس طرح سے مجھے پڑھنا ہے، میکینزم، اس کے تحت مجھے آج عقل یا بدھی یا انٹلیکٹ یا وژڈم پر کچھ پڑھنا چاہیے تھا. لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ جب کسی خراب پرزے کو درست کیا جاتا ہے تو پہلے اس پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے. اگر زنگ صاف نہ ہو تو کوئی پینٹ کام نہیں کرتا ہے. اور یہ انسپائریشن مجھے خود کلمہ توقیت سے ملا ہے.
اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا اس کو اپنا مالک، اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا مقدر ساز تسلیم کرتے رہے۔ مشن یہ تھا۔ اسی مشن کو پھیلانے کے لیے حضور کریم رسول اسلام تشریف لائے تھے۔ مشن یہی تھا، مگر کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے جو باطل خدا ہیں ان کو مٹاؤ، جو باطل کے نقص ہیں ان کو کھرچ کر پھینکو، اس کے بعد کہو کہ اللہ ہمارا رب اور ہمارا مالک ہے۔ اب ایک بات آپ کر، آج ہی میرے پاس ماشاءاللہ کھرے آنا شروع ہو گئے کہ یہ پڑھیے اور یہ پڑھیے۔ میں کوشش کروں گا جہاں تک ممکن ہے پڑھوں، لیکن اب ایک ٹائم فریم ہے اور ٹاپکس دیے ہوئے ہیں تو میں اس کو ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتا۔ کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے، کچھ سوالات بڑے خطرناک بھی کر لیے گئے، یا تو مہابھارت شروع ہو جائے گی تو اس کو میں نہیں پڑھوں گا، لیکن جو اور بہت سے سوالات ہیں جس کے بارے میں آپ کو کنوینس کر سکتا ہوں یا خود کنوینس ہو سکتا ہوں، اس کو میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا جہاں تک وقت مجھے اجازت دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں جہالت کو کیوں لے رہا ہوں؟ سب سے پہلے میں جہالت کو اس لیے لے رہا ہوں کہ جس رسول پر ہمارا ایمان ہے اس نے یہ فرمایا ہے کہ الجہل اصل کل شر، جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ سب ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے اگیانتا، جس کا نام ہے جہالت۔ اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی ایک روٹ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے عقل۔ اس لیے میں نے پرائرٹی دی ہے جہالت۔ لوگ کہتے ہیں آپ انگریزی اور ہندی کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی ہم سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا میں بہت جاہل آدمی ہوں، اپنی جہالت کو جانتا ہوں، حقیقت کو، لیکن آپ کبھی مجھے آزما لیں کہ آپ اپنی زندگی کی کوئی سمسیا رکھیں، میں قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کا حل بتا دوں گا۔ کوئی بس آپ رکھ کے دیکھ لیں۔ میں نے قرآن پڑھا، اس لیے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور علم ساری اچھائیوں کی جڑ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول حضور کریم کبھی ہم کو غلط بات نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اس پر مہر لگی ہوئی ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا عقل کا ذکر کر رہے تھے، عقل کا یہ مرتبہ، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ یہ بتائیے رسول کی عقل کتنی تھی، رسول کی انٹلیکٹ اور وزڈم کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے فلاسفرز ہیں اور حکیم ہیں اور انٹیلیجنسیا ہے، قیامت کے دن ان سب کی عقلوں کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور رسول کی عقل کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو رسول کی عقل کا پلہ جھک جائے۔ ان سب کی اجتماعی عقلوں کا وزن ایک طرف اور رسول اکیلے کے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کے پاس عقل کم ہوتی ہے وہ طالب علم ہوتا ہے، جس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے وہ معلم ہوتا ہے۔ تو اب رسول کو چونکہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے معلم بنایا گیا ہے، اس لیے سب کی عقلوں سے زیادہ ایک حضور کی عقل ہے۔ تو ہم کو حکم دیا گیا جیسا آڈینس ہو، کلم الناس علی قدر عقولہم، جیسا آڈینس ہو ویسی گفتگو۔ اب میرے سامنے مجمع جو آتا ہے، ہمارے بچے وہ اردو ہی بھولتے جا رہے ہیں، ہندو حضرات آ رہے ہیں، اس لیے میں انگریزی اور ضروری مقامات پر ہندی اور انگریزی کے الفاظ کو استعمال کر لیتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے جو جائے مطلب کو سمجھ کر جائے، دوسری اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک بات
دوسری بات یہ ہے، لفظ جہالت جب آپ بولتے ہیں تو جہالت کے معنی اردو میں کچھ اور ہیں، عربی میں کچھ اور ہیں۔ اردو میں جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو کسی اسکول میں نہ گیا ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ عربی میں معنی نہیں ہے۔ عربی میں جہالت کے معنی ہیں نادانی، سمجھ رہے ہیں؟ جہالت کے معنی ہیں ناسمجھی۔ ارے ہم قرآن کی بات کیا کریں، حدیث کی بات کیا کریں، رسول کی بات کیا کریں، ہم کبھی کسی پر چوٹ ووٹ نہیں کرتے، اصول نہیں ہے۔ ہم خالی آپ کو بتا رہے ہیں جو سیاہ ستہ ہیں ہمارے اہل سنت حضرات کی، ہم ان کا بھی سمان کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلی صحیح ہے، صحیح بخاری، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صحت کے بارے میں ہم شرک کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف قرآن کو صحیح کتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ صحیح کتاب وہ ہوگی جس کا نازل کرنے والا ہر شے کو جانتا ہو۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں کتنے ہی بڑے اسکالر کی لکھی ہوئی ہوں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں اصول کافی کہا جاتا ہے، صحیح کافی نہیں کہا جاتا۔ جو 4 کتابیں اصول اربعہ کہا جاتا ہے، ہم ان کو صحیح نہیں کہتے، وہاں بھی غلط روایت آ سکتی ہے۔ ایک قرآن ہے جو ہر غلطی سے محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی نص ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ایک اکیلے قرآن وہ کتاب ہے جس کے نہ پیچھے باطل ہے نہ سامنے باطل ہے۔ اور ہمارا اب تھوڑا سا فرق ہے، ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں۔ ہم صحیح بخاری کی بھی کا احترام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کا پہلا چیپٹر ہے کتاب الطہارت۔ میں مجھے تو زیادہ سنجیدہ نہیں بنانا چاہتا، تو اس کتاب کی کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ لوٹے سے شروع ہوتا ہے۔ سمجھنا نہیں سمجھنا، آگے نہیں جا رہا ہوں میں، لوٹے سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری جو کتاب ہے سب سے زیادہ معتبر اصول کافی، دیکھیے یہ اپروچ کا فرق ہے، اپروچ کا فرق۔ ہم صحیح بخاری کا احترام کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں کیسے جاؤ گے، ہاتھ نجس ہو جائے تو کیسے کرو گے، پاؤں یہاں ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام کا جز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن ہماری جو کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب العقل والجہل۔ یہ اپروچ کا فرق ہے، عقل سمجھ، جہالت ناسمجھی۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے یہاں فرق کیوں رکھا گیا؟ ہمارے یہاں جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ایک عالم بھی جاہل ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا انسان بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ جاہل کی جہالت اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی عالم کی جہالت خطرناک ہوتی ہے۔ واللہ میں آپ کے سامنے کہوں، واللہ میں آپ کے سامنے کہوں، جاہل کی جہالت، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہے۔ جہالت ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک منفی چیز ہے، اس میں طاقت تھوڑی ہے۔ علم میں طاقت ہے، نالج از پاور، انگریزی میں کہا جاتا نہیں کہتا، نالج از پاور۔ علم اپنی جگہ پر خود ایک شکتی ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے۔ تو یہ پاور اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو نقصان ہوگا۔ اس لیے پڑھے لکھے کی جہالت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک شخص نے 250 برس پہلے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا۔ اس نے ڈائنامائٹ نیک نیتی سے ایجاد کیا تھا کہ اس سے پہاڑوں کو توڑا جائے گا، سڑکیں بنائی جائیں گی، سرنگیں بنائی جائیں گی۔ لیکن جب ڈائنامائٹ سے اس نے گولے بنتے دیکھے تو پیور بم دیکھے تو وہ روتا تھا کہ ہائے میں نے یہ انکشاف کیوں کیا۔ دیکھا آپ نے؟ میں آپ کو کسی منزل تک لے کے چل رہا ہوں۔ آئنسٹائن جس نے ایٹمک تھیوری ہمارے سامنے پیش کی، وہ بھی روتا تھا، تخت پر آ کر، اسٹیج پہ آ کر روتا تھا کہ ہائے یہ بلنڈر میں نے کیوں کیا کہ دنیا نے ایٹم بم بنا دیا۔ تو علم خود ایک طاقت ہے، یہ طاقت اسی کے پاس آنا چاہیے جس کی نیت پاک و صاف ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ آئنسٹائن کی تو غلطی نہیں تھی، لیکن بعد میں جو آنے والے چتر لوگ تھے، پولیٹیشین،
انہوں نے اس کا مس یوز شروع کر دیا. بادشاہوں نے ڈائنامائٹ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بم بنانا شروع کر دیے. اور بھائی علم، چاہے علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو، اگر یہ صحیح انسانوں کے پاس نہیں آتا ہے تو یہ علم بھی مصیبت بن جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دی، آپ اس سے انکار فرمائیں گے؟ اس میں دین اور دنیا کی بھی تقسیم نہیں ہے. علم دین بھی، آج کا موضوع ٹف ہے، علم دین بھی اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے جن کے دل پاک نہیں ہوتے ہیں تو یہ علم دین بھی مصیبت بن جاتا ہے. میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، سنی بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی میں بتاؤں گا سنیوں کا ذکر اتنا کیوں کرتا ہوں، ایک منٹ سب کیسے کر لوں آپ کو. تو اگر آپ ہندوستان کی کسی مسلمان بستی میں جائیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس بستی میں آپ آپس میں جھگڑا نہ پائیں تو سمجھ لیں الحمدللہ یہاں کوئی مولوی نہیں آیا ابھی تک. جہاں مولوی آئے گا جھگڑا ضرور. لکھنؤ کی حالت آپ دیکھ لیں. میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، مجھے آج ہی میرے پاس سوال ہے تقریر، میں تقریر پڑھوں گا آپ کے سامنے. آج تو شاید موقع نہ ملے مجھے، یا شروع کروں جو صورتحال ہو. مجھے تقریر پر پڑھنا ہے، میں خود مقلد ہوں، میرا مرجع تقریر ہے. لیکن ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. وکیل کیا سب اچھے ہی ہوتے ہیں؟ وہ تو بیچارے پہلے ہی سے کالا گون پہنے ہوتے ہیں کہ ہم کو دیکھ کے سمجھ کر ہوشیار ہو کر آنا. یہاں کالک پہلے ہی جسم پر ملی ہوئی ہے. ڈاکٹر کیا سب اچھے ہی ہوتے ہیں؟ سب بزنس ہو گیا، مذہب بھی بزنس ہو گیا. تو علم خود ایک طاقت ہے. اور عزیزوں، سیاست کے نام پر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. میں کہتا کچھ لیکن نہیں کہوں گا، ڈرتا ہوں ذرا سا کہ میرے پروجیکٹ سے نقصان نہ پہنچ جائے. مجھے اپنی ذات کو مجھے فکر نہیں ہے، میرے اسکول نہ تباہ ہو جائیں، اس لیے کبھی کبھی میں زبان بند رکھتا ہوں. تو سیاست کے ذریعے دھوکہ دیا گیا، بزنس میں کتنا دھوکہ دیا گیا. نقلی دوائیں کتنی بن رہی ہیں بیٹا بتاؤ منصور. نقلی دوائیں، آدمیوں کی جان جائے، پیسہ. یہ حضور کی حدیث ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو لوگ درہم و دینار کو، روپے پیسے کو خدا کی جگہ رکھ کر اس کی پوجا کریں گے. وہ دور آ گیا ہے میرے عزیزوں. مگر سب سے بڑا دھوکہ، بھیا سب سے بڑا دھوکہ، چاہے ہندو دھرم ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، مذہب کے ذریعے، دھرم کے ذریعے، ریلیجن کے ذریعے سب سے بڑے دھوکے دیے گئے. کیا اس کے لیے آپ کو کسی آرگومنٹ اور دلیل کی ضرورت ہے؟ ایسا سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. جس دھرم سے کہیے مثالیں کیا پیش کرتا؟ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، ہندو دھرم بہت اچھا دھرم ہے، میں نے پڑھا اچھی طرح سے. اب کوئی یہ 80 کروڑ آدمی بیوقوف یا جاہل تھوڑی، الو تھوڑی ہے کہ ہندو دھرم کو ماننا ہے نا. ایسا پاگل تھوڑی ہے. بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اس میں. وہاں بھی پرابلم یہی ہے، ہندو دھرم بہت اچھا ہے، بٹ واٹ اباؤٹ آسارام؟ بتائیے آسارام. اسی لیے میں کہتا ہوں داڑھی رکھیے مگر چھوٹی رکھیے. جہاں داڑھیوں کے بجائے ڈاڑھے آ جاتے ہیں وہاں دھوکے دینے والی جھاڑیاں آ جاتی ہیں. ان سے بچیے بچیے بچیے. آسارام آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. بدماشی، عیاشی، زنا، پیسے کی لوٹ کس کام میں بند ہیں؟ مولا بچا لیجیے مجھے. لوگ عقیدے کی بات کرتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات. عقیدہ بے شک عقیدے کی بات ہے، لیکن عقیدے کی بات کے ساتھ ساتھ ہم کو دو باتیں اور دیکھنا ہوں گی کہ جس عقیدے کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی بنیاد معرفت پر ہے کہ جہالت پر ہے. دوسری بات ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، جس عقیدے کی بات آپ کر رہے ہیں یہ عقیدہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنے کو اس عقیدے کے قبضے میں دیا ہے، عقیدے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. ان ساری باتوں کو پتہ سوائے عقل کے اور ذہانت کے کسی شے سے نہیں. اسی کتنے پکے پکے عقیدے کے لوگ. آج آپ دیکھیے وہ رامپال کا شروع ہو گیا مسئلہ. یہ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے، مذہب کے نام پر دھوکہ.
کیسا بدھو بنایا جاتا ہے انسان. وہ بھائی اسنان کرتے تھے, وہ مسل سنی تھی ہم نے, کبھی دودھوں نہائیں اور پوتوں پھلیں, ٹھیک ہے نہیں. یہ جو تھے رامپال, یہ دودھ سے نہاتے تھے. اب جب دودھ سے نہاتے تھے تو اس میں جسم کا سارا میل اسی کمبخت دودھ میں جاتا تھا. اس کے بعد اسی دودھ سے کھیر پکائی جاتی تھی. وہ جو میں آج اخبار میں سوال نہیں پایا, وہ ان کے معتقدین ان کے چہرے اس کو تبرک سمجھ کر نوٹ کرتے ہے کہ نہیں. تو کیا ہندو دھرم کی خرابی ہے؟ ہندو دھرم کی خرابی تھوڑی ہے. لوگ غلط آ گئے, مذہب کو دھرم کو کیپچر کرنے والے وہ غلط آ گئے. ایک اور تھے ستیہ سائی بنگلور میں, جو معجزے دکھاتے تھے. یہ معجزے بھی مصیبت ہوں گے بھائی ہمارے لیے. ہم معجزوں سے انکار نہیں کر رہے ہیں. رسول دکھائے تو معجزہ ہے, مولا علی دکھائے معجزہ ہے. ہم کو اللہ مذہب تھوڑی ہیں. لیکن جو لوگ معجزوں کا کاروبار شروع کرتے ہیں وہ پرابلم ہوتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, معجزہ کبھی کسی مومن نے طلب نہیں کیا ہے. لکھ لیجئے, کبھی مولا علی سے کسی نے کہا مولا ایک معجزہ دکھا دیجئے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. رسول اللہ سے کبھی کسی نے کہا کہ ایک معجزہ دکھائیے تو ہم توحید پر اور عقیدہ. ہمیشہ کافروں نے معجزے طلب کیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ آپ معجزہ دکھائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اور رسول نے کہا کہ میں معجزہ دکھاؤں گا, اور دوسرا معجزہ ہے کہ میں معجزہ دکھاؤں گا تو مسلمان نہیں ہوگے. میں کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, نہر البلاغہ. مولا علی فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا ایک میدان میں, ایک کافر آیا. کافر نے آ کر کہا یہ سامنے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں, مگر میں مسلمان ہو جاؤں گا اس درخت سے کہیے, اس درخت سے کمبخت سے کہیے یہ آپس آ جائے. رسول نے کہا کہ میں اس کو حکم دوں گا, تو میری بات نہیں مانے گا, یہ بات میری مان لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت الہی پر ہے. اس کو حکم دیا گیا ہے کہ میری اطاعت کے ساتھ ساتھ میرے رسول کی اطاعت بھی واجب ہے. کہا میں اس کو بلاؤں گا, یہ میرے پاس آ جائے گا, لیکن تو ایمان تب بھی نہیں لائے گا. اور کہا نہیں, بھگوان کی قسم ایمان لے آؤں گا. رسول نے کہا کم ان. مولا فرما رہے ہیں بھائی, پڑھی نجم لگانا ہے. فرماتے ہیں اس درخت کے پتے ہلنا شروع ہوئے اور وہ زمین کو پھاڑتا ہوا آیا, آ کر رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا. رسول نے کہا ایمان لا. کہا ابھی تھوڑی سی کسر ہے, اسے کہیے واپس ہو جائے. کہا ایمان نہیں لائے گا, یہ دیتا ہوں, یہ بھی اطمینان و حجت کے لیے گو بیک. رسول کی منزل یہ ہے جہاں رسول بلائیں وہاں آ جائیے, جہاں سے رسول واپس کریں وہاں سے پلٹ جائیے. اور یہ نہیں اس کو پریسٹیج ایشو نہ بنائیے. آگے بڑھو, آگے بڑھو. کیوں یہ ہوا؟ پھر مجھے کافی یاد آ رہی ہے. کافی میں ہے کہ لمحہ جہاں بات گڑبڑ ہوتی ہے وہاں عربی کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ خیال نہ ہو خدا نخواستہ میں گڑھ کر کوئی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اصول کافی میرے پاس موجود ہے, آپ اس میں فرما لیں. اس میں ارشاد ہے کہ لما خلق اللہ العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل سے پہلے کہا بڑھ, وہ بڑھی. کہا پیچھے ہٹ, وہ پیچھے ہٹ. دیکھ لیا آپ نے. اس کا مطلب عقل جہاں ہوگی وہاں حکم الہی پر آگے بڑھنا ہوگا, وہاں حکم الہی پر پیچھے ہٹنا ہوگا. وہی اس درخت نے کر کے دکھا دیا. ستیہ سائی بابا, ارے بھائی ایک بابا تھے کراچی میں, لالو کھیت میں رہتے تھے, جو بعد میں لیاقت آباد کہا جاتا ہے. میرے پاس کنفرم اطلاعات ہیں. رات کی تاریکی میں بے نظیر بھٹو ان کے پاس منتیں مانگنے جاتی تھی. لو سن لو, بے نظیر بھٹو وہ بابا تھے, ان کے پاس مرادیں مانگنے جاتی تھی. ہماری جو پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی, وہ ستیہ سائی بابا کے پاس جاتی تھی.
عورتیں بیچاری دل کی کمزور ہوتی ہیں، چاہے کہیں بیٹھ جائیں دل ان کا کمزور ہے، اسی لیے وہ ان واہیات باتوں میں پڑتی ہیں۔ اور اندرا گاندھی کی ایسی عورت اور ستیہ کیوں چمتکار دکھا رہے ہیں، موزے دکھا رہے ہیں۔ کبھی آپ بھی گئے ہوتے، آپ کو بھی معجزہ دکھاتے، ان کا معجزہ کیا تھا؟ مٹھی بند کی۔ میں گیا یا منیر صاحب گئے، مٹھی کھولی تو اس میں خاک وبھوتی دیکھا میں گیا تو مٹی، اندرا گاندھی گئی تو گھڑی۔ یہ گھڑی بھی مصیبت ہے، یہ گھڑی بھی مصیبت ہے۔ جو شخص احساس کمتری میں، انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے، وہ شو کے ذریعے اپنے کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، جہاں شو دیکھیے گا سمجھیے یہ آدمی احساس، ارے بھائی نواز شریف، ان کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہ 5 کروڑ روپے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت میں 5 کروڑ روپے پلس کیے جائیں تو ان کی کچھ پوزیشن ہوگی۔ 5 کروڑ پلس کیے جائیں تو ان کی یہ احساس سے کم طریقہ۔ اس کا جواب ہمارے دیوانوں نے دیا ہے۔ تو کل کی بات ہمارے دیوانوں نے، ہارون رشید بھی اسی ٹائپ کا آدمی تھا۔ جہاں کمزوریاں ہوں گی وہاں شو ہوگا، جہاں کمزوریاں نہیں ہوں گی خود اعتمادی ہوگی وہاں سادگی ہوگی۔ مولا علی کی زندگی آپ کے سامنے، کیسا کپڑے پہنتے تھے وہ، جوتیاں کبھی وہ کیسے، میں علماء سے دست یا ادب باندھ کر کرتا ہوں یہ چیزیں گڑبڑ کر رہی ہیں آپ کے لیے، لوگ جاگ رہے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جوتی اٹھائیں، مولا علی نے کبھی جوتی اٹھوائی تھی کسی سے؟ بتائیے۔ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن میں جوتیاں کبھی سے نہیں اٹھانے دیتا، اس لیے لکھنؤ والوں سے میں بہت ڈرتا ہوں کہ جوتیاں ان کے ہاتھ میں تو میرے اوپر شروع ہو جائیں، اس لیے ان کو جوتوں سے ذرا وہ اپنی سیفٹی کے لیے میں اپنے سے ان کو دور رکھوں۔ کبھی مولا علی فرمایا آپ نے کہ اگر تم میری جوتیاں اٹھاؤ گے تو 2 خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کیا سائیکالوجی کا ایکسپرٹ تھا، اگر تم میری جوتیاں اٹھا کر میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو 2 خرابیاں پیدا ہوں گی، معاذ اللہ، مجھ میں غرور پیدا ہو جائے گا، مجھ میں تکبر پیدا ہو جائے گا، مجھ میں گھمنڈ پیدا ہو جائے گا، تم میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا۔ احساس کمتری بھی انسان کو تباہ کرتا ہے، غرور و تکبر بھی انسان کو تباہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ ہندو حضرات بھی سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم ہی کو برا کرتے ہیں، ہم ہی کو برا کرتے ہیں۔ ارے اس حمام میں سب لنگے ہیں کم بخت۔ اب آئیے مسلمانوں کی بات دیکھیں، میری میموری ذرا کچھ کمزور ہو گئی ہے، ممکن ہے میں نام میں کہیں گڑبڑ کر جاؤں، ادھر کا نام ادھر لے لوں، لیکن واقعہ پہ کا بات نہیں ہے۔ ایک بادشاہ سلامت ہے اورنگزیب، ان کا وزیر تھا نعمت خان عالی، یہ شیعہ تھا اور شیعوں کو جیسا ہونا چاہیے ویسا تھا، بڑا انٹیلیجنٹ، بہت ذہین، قیامت کا ذہین۔ اس کے پورے وقائع فارسی میں لکھے، واقعات نعمت خان عالی، کہ کس کس کو اس نے کہاں کہاں چت کیا، کیسے کیسے چت کیا۔ ایک ولی آ گئے کہیں سے، ان کی ولایت کا شعرا ہندوستان سے ولایت تک پہنچا، صاحب کرامات، جس کی حق و دعا کرنے پوری ہو، اتنی شہرت کہ بادشاہ سلامت خود تشریف لائے، وہ مصلی عبادت بیٹھے ہوئے، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اورنگزیب کروا گیا۔ بھائی سنیے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسا غرق تھے یاد الہی میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اورنگزیب کب آ گیا۔ اب اورنگزیب نے دیکھا نماز پڑھتے دعائیں پڑھتے ہوش 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 کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جب وہ ہوش کے کالم سے باہر آئے تو بادشاہ نے پوچھا سرکار، جو خود سرکار ہے ان کو سرکار کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں کبھی آپ کو سرکار نہیں کہلواتا کہ سرکار کا اعتبار نہیں ہے، کب بدل جائے یا کب گر جائے وہ بھی پتہ نہیں۔ سرکار یہ آپ نے یہ ہو رہا تو بول رہا ہے، یہ ہوش کیا؟ ارے تجھے کم بخت کیا خبر، میں عالم استغراق میں کعبے کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک کتا کعبے کے اندر گھسا جا رہا ہے، تو میں نے کہا ہوش ہوش ہوش، وہ قدموں پر گر پڑے، میں بھی بتاتا ہوں پورا واقعہ۔
بھائی میاں اورنگزیب صاحب، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے بیٹا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کعبے کے خصوصیات ہیں؟ یہ کوئی توہم پرستی کی بات نہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ کعبے کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کوئی جانور کعبے کی چھت کے اوپر سے اڑ کر نہیں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اے بھیا، پاک و پاکوزہ کبوتر، فاختہ، مینا جب یہ کعبے کے اوپر سے اڑ کر نہیں جا سکتے تو کعبہ کے اندر کتا کیسے گھس جائے گا؟ اس کا جاہل آدمی تھا۔ اور کعبے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اسی لیے باذن الہی اللہ کی مرضی ہوئی کہ کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہو تو دروازے سے نہیں گیا۔ آپ لوگ بھی آج تک کہتے ہیں دیوار کعبہ شگافتہ ہوگی، آج کہاں سے دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی بھائی؟ آپ کسی دیوار کو توڑ دیجئے، توڑنا آپ کے بس میں ہوگا، جوڑنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو شگاف اس وقت ہوتا کہ جب دیوار کعبہ شگاف پڑا تھا، شگاف پڑا رہتا تو شگافتہ ہوئی۔ جب مولا علی کے جاتے وقت دیوار کھلی، اندر گئے، بند ہوئی، تو دیوار شگافتہ نہیں تھی، کنسیلڈ آٹومیٹک ڈور تھا کہ جو کام کر رہا۔ آج آپ کو دکھائی دیتا ہے جو ماڈرن بلڈنگیں اپنی یہاں بھی آ رہی ہیں، اور سنسر اس میں لگا ہوتا ہے۔ بھائی اس میں سنسر لگا ہوتا ہے۔ اس دروازے کے رینج میں میں پہنچا ہوں، کھڑا ہوا ہے، بند۔ آپ پہنچے، دروازہ کھل گیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں بھی دروازے کنسیل بنائے جاتے ہیں تو اس میں سنسر لگا ہوتا ہے، دروازہ جانتا ہے کہ کون چور ہے کون ایمان ہے۔ ڈاکو کے لیے وہ نہیں کھلے گا، چور کے لیے نہیں کھلے گا، ایماندار کے لیے کھلے گا۔ تو ایماندار کے لیے دروازہ کھل سکتا ہے، تو جو کل ایمان ہو اس کے لیے دروازہ کھلے تو حیرت نہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات دینے آپ کا۔ اتنا بڑا دھوکہ، کعبے میں کتا گھس سکتا تھا بھیا۔ اسی صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بہت عظیم کتاب ہے، میں نے پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، کہ مسجد نبوی میں کتے جاتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھیے۔ مسجد نبوی میں کتے جاتے تھے۔ اسی سے بعض علماء نے کہا ہے کتا پاک ہے، وہ بحث الگ ہے۔ تو مسجد نبوی میں جاتے تھے لیکن کعبے کے اندر کوئی نجس چیز جا ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بچہ کعبے میں پیدا ہوا وہ پاک و پاکیزہ تھا۔ اگر پاک و پاکیزہ نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی عالم نجاست میں سجدہ نہ کرتا۔ سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں پاک و پاکیزہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہوں۔ یہ پیسہ لگا۔ اب وہ واقعہ سن لیجئے۔ نعمت خان علی دیکھ رہا تھا، اوہو یہ تو بڑی کرامت ہے، وہ قدموں پر گر پڑا۔ ان کا ڈرامہ تو کرنا ہی پڑتا ہے بھیا، ڈرامہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ولی خدا قدموں پر گر، رونا پیٹنا، یہ وہ ایک مصیبت مچا دی۔ حضور حضور حضور، میں چاہتا ہوں کل میرے غریب خانے پر تشریف لا کر بیت الشرف میں۔ اچھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مولویوں کی کمزوری ہے کھانا، یہ اور مرغا بھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے کیوں ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ مولوی نہیں لڑتا، پیٹ کا مرغا لڑتا ہے۔ مولوی بغیر مرغا کے نہیں رہ سکتا، مرغا بغیر لڑے نہیں رہ سکتا، یہ ہے سارا کھیل۔ اب وہ گر پڑا، قدموں پر کہا حضور کل خیر ہو۔ انہوں نے اپنے رحم و کرم سے قبول کر لیا۔ بڑی شاندار دعوت ہوئی، اس میں اورنگزیب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہیں اور وزراء بھی ہیں اور آیان مملکت بھی ہیں، اسٹاف کے لوگ بھی ہیں، دسترخوان چنا ہوا ہے۔ بہترین پلاؤ، بہترین پلاؤ، مرغ پلاؤ۔ ہر مہمان کے سامنے پلیٹ رکھی گئی پلاؤ کی، اس کے اوپر مرغے کی ایک ٹانگ اتنی بڑی۔ ان ولی کے سامنے جو پلیٹ رکھی گئی اس میں پلاؤ تو تھا، مرغ کی ٹانگ نہیں تھی۔ بس غیظ آ گیا، کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا حضور کہا، ہاں اس جگہ میری توہین ہوئی ہے، میرا اپمان ہوا ہے۔ کیا توہین اپمان؟ کہا دیکھیے سب کے سامنے پلیٹیں لگی ہیں، مرغے کی ٹانگ اوپر رکھی ہوئی ہے۔
مجھے ذلیل کرنے کے لیے میری پلیٹ میں چاول تو رکھے گئے، مرغ کی ٹانگ نہیں رکھی گئی۔ نعمت خان علی آگے بڑھا، حضور 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 میں یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا، ذرا سا چاول ہٹا کے دیکھیں۔ وقائع نعمت خان علی پڑھ لیے واقعہ، ذرا سا چاول ہٹا کے دیکھیں، چاول جو ہٹا تو مرغے کی ٹانگ برآمد ہو گئی۔ تو اس نے کہا حضور میں نے یہ کھیل اس سے کھیلا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہزاروں میل دور کعبے کے اندر جاتے ہوئے کتے کو تو دیکھ لیا، چاول کے اندر آپ مرغے کی ٹانگ اسلام کہتا ہے لا دین لمن لا عقل لہ۔ بچوں اللہ تم کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا آخری دن تم خوب جی کھول کے مجھ سے بحث کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آئیں، آپ بھی آئیں، علماء بھی تشریف لائیں، واعظین بھی تشریف لائیں، انٹیلیجنٹ لوگ بھی آئیں، سب آئیں، ہاں میں ان سے گفتگو کروں گا۔ میں اس روضے کے تقدس کی قسم میں ضد نہیں کروں گا، کبھی غصہ مجھے کبھی نہیں آئے گا۔ چونکہ کل مجھ سے سوال کیا کہ آپ سننے کی بات بہت کرتے ہیں، بھائی یہ تو بھائی ابھی لا الہ کہا، میں نے الا اللہ کہاں کہا ہے بھائی؟ بات تو جب آپ پورا سیریز سن لیں گے تب سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کوئی بات کیوں کہی۔ میں سنی شیعہ اتحاد کا قائل ہوں، اس لیے قائل ہوں، اشارہ کے دے رہا ہوں۔ ابھی شعبان میں درف شب گیا تھا، میرے مرد تقلید نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا مشان یہ ہونا چاہیے کہ شیعوں اور سنیوں میں اتحاد پیدا کرو، اس لیے میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں۔ یہ کوئی میں نے کہیں پڑھا لکھا، انہوں نے خود مجھے بلایا تھا، بالکل 100% پرائیویسی تھی، مولانا اچھا مطلب ساتھ گیا کہ ان سے پوچھیے آپ سب کو ہٹا کے، اور خالی مجھ سے بہت اہم باتیں کی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ تمہاری زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ شیعہ سنی لڑنے نہ پائیں۔ اب میں کیا کروں بتائیے بھائی؟ جو میرا مرجع، وہ بات بتاؤں گا پوری آپ کو، جو میرا مرجع تقلید ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کو پیدا کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا، مگر میری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے، پہلے شیعہ اتحاد، پھر شیعہ سنی اتحاد۔ اس مقدس بارگاہ میں جو شخص مجھے بلائے گا میں اس کے پاس جاؤں گا، جو شخص میرے پاس آنا چاہے گا آنکھوں کی پلکوں پر بٹھاؤں گا، غصہ نہیں کروں گا، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، گلے کو گلے سے اور دل کو دل سے ملانے کی کوشش کروں گا جو میرے امکان میں ہے۔ اگر میں مخلص ہوں تو اللہ شاید میری اس کوشش، مگر یہ میں بات شروع کروں گا یہ مشن ربیع الاول کے بعد، اس لیے کہ 2.5 مہینے تو شیعوں کو عزاداری کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت ضروری بات۔ میں بس بتا دوں آپ کو، جب مجھے میری غلطی سمجھا دی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں فوراً سر جھکا دوں گا، کبھی میں غصہ نہیں کروں گا۔ میری بڑی سے بڑی غلطی کی گرفت کی جائے گی فوراً اسے تسلیم کر دوں گا، اس لیے کہ جہاں مشن ہوتا ہے وہاں قربانی دینا پڑتی ہے۔ ایگو پرابلم از دا موسٹ ڈینجرس پرابلم۔ ایگو جانتے ہیں نا، یہ جتنے جھگڑے ہیں سب ایگو، میں نے یہ کہا ہے تو میرا سر کیسے جھکے گا بھائی، یہ میں، ارے کیا کیا ہیرے ہم کو ملے ہیں اور کیسی آنکھیں ہیں ہماری اندھی، بھائی کیسی ہماری آنکھیں اندھی ہیں۔ کتنا ٹف کوشچن ہے جو مشکل کشا سے کیا گیا، بتائیں کس نے جواب دیا اس کا؟ بتائیں مجھے تاریخ پڑھ کے کس نے جواب دیا اس کا؟ اتنا ٹف کوشچن مولا مشکل سے کہا، اس کو نے پانی بنا دیا، پانی واللہ پانی بنا دیا۔ ایک شخص نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ دنیا میں اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ یہ جو بیچارے آرام کر رہے ہیں، یہ گئے جنت میں ادھر سے واپس نہیں آیا، جو فاصلہ بتائیں یہ کہاں سے بتائیں گے؟ بیچارے خود ہی سو رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے اللہ، تو جس کو علم نہ ہو یا جو کیسے بتائے گا؟ بڑا ٹف کوشچن ہے،
دنیا میں اور جنت میں آپ سمجھیے، آپ وہ آسمانوں کو بھی پار فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ایک سیکنڈ میں مسئلہ کیا. یہ بتائیے دنیا اور جنت میں کتنا ڈسٹینس ہے، دنیا اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولانا نے کہا 2 اسٹیپس. بیٹا مولانا اونلی 2 اسٹیپس، 2 قدم. اس نے کہا دنیا سے جنت کا فاصلہ 2 قدم کہاں، بس 2 قدم ہے. پہلا قدم تمہاری ایگو پر ہو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا. پہلا قدم آنا پر، میں پہلا قدم میں پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اس لیے کہ جتنے گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب تم کو یہ احساس ہو میں بھی کچھ ہوں. ادھر یہ میں بھی کچھ ہوں گیا، ادھر ایگو گیا، ایگو گیا جہنم گیا. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں شیطان کی بھی کوئی تقصیر نہیں تھی. اتنی عبادتیں کی ہیں، کسی مولوی نے اتنی عبادتیں نہیں کی. جب اس نے کہا ہے کہ یہ کہا ہے کہ پروردگار مجھے آدم کے سجدے سے ایگزمپٹ کر دے، میں ان کو سجدہ نہ کروں. بھائی اب یہ وہ کہہ رہا ہے صحیح کہا ہے غلط ہے، اسی سے پوچھیے. تو میں اب آئندہ بھی اتنی عبادتیں کروں گا کہ کسی نبی نے اتنی عبادت نہ کی ہو، کسی ملک نے اتنی عبادت نہ کی ہو، کسی نبی. تم نے کہا پاگل، جس عبادت میں تیرا اپنا نفس شامل ہو وہ میری عبادت کہاں ہے؟ تیرے نفس کی عبادت ہے. میری عبادت میں جو کہوں اس پر سجدہ کر، تب یہ میری عبادت ہے. اور میں اس کو تو میری عبادت کہاں رہی؟ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ. بس یہ مجلسیں آپ کے اذہان پر سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے مولا سے دعا کر کے آتا ہوں. نفسانیت میں بخدا تیار ہوں. آپ ایک غلطی بتا دیں میں فوراً کبھی اس میں کوئی امام تھوڑی نہ معصوم نہ مجتہد وقت، معمولی انسان ہوں. دیکھیے ایک گڑبڑ اور ہے، اختلاف جو ہوتا ہے کہتے ہیں حق ہمارے پاس ہے. میں کہتا ہوں حق میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں حق میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں حق میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، حق آپ کے پاس ہے. وقت کم ہو گیا میرا، کارٹون انشاءاللہ کل پھر پڑھوں گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے بڑا دھوکہ مذہب کے نام پر دیا گیا ہے، اتنا ہی بات یہ بھی سچ ہے، میں ہی بتاتا ہوں آپ کو، اس سے بڑے دھوکے حق کے ذریعے دیے گئے ہیں. ذرا سخت بات ہے، آپ فیصلہ کیجئے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. حق کے ذریعے دیے گئے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے بتائیے مسجد حق ہے کہ باطل؟ بتائیے، میں ابھی جاؤں گا آسمان تک. مسجد حق ہے کہ باطل ہے؟ کسی مطلب مسلمان کا مسجد باطل ہے، باطل خود کے پھینک دیجئے، باطل ہو خود کے پھینک دیجئے. لیکن کیا مسجد سے باطل کی حمایت نہیں کرائی گئی ہے؟ کیا مسجد کے ذریعے سے اسلام کے خلاف سازش نہیں کی گئی ہے؟ میں روایت نہیں پیش کروں گا، قرآن پیش کروں گا. ایک مسجد، سب سے بڑا خطرہ اسلام کو مشرکوں سے نہیں ہے، خدا کے نہ ماننے منافقوں سے ہے، کم وقتوں سے. اس لیے کہ ان کے چہرے پر اسلام کا ڈاڑھا ہوتا ہے اور دل میں کفر کی جھاڑیاں ہوتی ہیں. بھیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو آپ اعتبار کریں گے، یہ قرآن میں ہے، کہیں میں آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے. کچھ ایسے لوگ جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے مگر انڈر پریشر وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں، سب سے خطرناک ہوتے ہیں. انہوں نے بھیا قرآن میں ایک ٹکڑا پڑھ دے رہا ہوں خالی، اس لیے وقت کم ہے. قرآن نے بتایا کہ یہ مسجد جو بنائی ان منافقوں نے، اس کا پرپس کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تفریقا بین المؤمنین. پکڑ لیجیے اس بات کو. مسجد اس لیے ہوتی کہ مسلمانوں کو متحد کرے. یہ قرآن نے تفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد اس لیے بنی تھی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دے، پارٹیاں بن جائیں، یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد، یہ شیعوں کی مسجد، یہ سنیوں کی مسجد، یہ دیوبندیوں کی مسجد، یہ بریلویوں کی مسجد.
ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کی مسجد میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے یہ سوچ کر کہ میں جاؤں گا تو یہاں عبادت بھی ہوگی، شہادت بھی ہو جائے گی، تو کیا گناہ؟ تفریقا بین المومنین، یہ مسجد بنائی کہ مسلمانوں میں پارٹی بندی ہو جائے۔ ارے بھائی خدا رسول کا حکم ہوا کہ آپ اس مسجد کو کھود کر پھینک دیجئے، یہ قرآن میں بھائی، اس کو جلا دیجئے، اس کی بنیادوں کو تہس نہس کر دیجئے، اس لیے کہ یہ مسجد مس یوز ہو رہی ہے۔ تو حق کو یوز کیجئے تو دین ہے، حق کو مس یوز کیجئے تو باطل ہے۔ ایک حق ہے نا مسجد، ابھی چلیے آسمان پر لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ قرآن حق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مسلمان میں دم کیا کہتے قرآن نہ حق ہے؟ مگر کیا قرآن کے ذریعے سے ہزاروں آدمیوں کو گمراہ نہیں کر دیا گیا؟ صفین میں کیا ہوا؟ صفین میں کیا ہوا؟ جب ایک معاویہ کے ساتھی نے محسوس کیا کہ بس اب شکست کا موقع آ گیا، تو ان کی تو سیریت تھی کہ شکست کا موقع ہو اور 1 2 3، سمجھے نہیں میں کیا کہوں؟ شکست کا موقع ہو اور 1 2 3، چنانچہ وہ جو اس کا امیر لشکر تھا اس نے اپنے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا بھاگنے کے لیے، تو یہ چالاک شخص آگے بڑھا، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم تھا کہ علی سے لڑو گے تو کیا حشر ہوگا، یہ سب اس کے الفاظ ہے۔ اس لیے میں نے اس موقع کے لیے، اس جنکچر کے لیے، اس اوسر کے لیے میں نے پہلے سے تیاری کر لی تھی، بھاگو نہیں۔ کیا تیاری؟ ابھی دیکھ چمتکار، حکم دیا کہ نیزوں پر قرآنوں کو، قرآن لے کر آئے تھے کم بخت، اسی نیزوں پر قرآنوں کو اٹھایا تھا، بس قرآن کو دیکھ کر جو قرآن صامت پر ایمان لائے تھے اور قرآن ناطق کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے کہا علی بس اب ہم نہیں رہیں گے، وہ قرآن مجید سامنے، وہ قرآن آ گیا سامنے، ایک وقت تو قرآن سے ہدایت نہیں کی جاتی، قرآن کا مس یوز ہو رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ظاہرہ قرآن و باطنہ عدوان، ہوشیار ہو جائیے آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں، اندھے نہ بنو، یہ ظاہر میں قرآن دکھائی دے رہا ہے، اس کے نیچے ڈپلومیسی ہے، اس کے نیچے مکر ہے، انل قرآن ناطق۔ مولانا نے کہا دیکھ لیا، انل بولتا ہوا قرآن میں ہوں، قرآن کے ذریعے گمراہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور بیچ میں وقت ختم ہو گیا، میں نے کہا تھا میں آپ کو آسمان پر لے کے جاؤں، چلیے سیدھے آسمان پر چلتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا، زمین پر خلیفہ بنایا تھا، اور جنت میں رکھا تھا ان کو، شیطان کو فخر انک من الصاغرین کہہ کے نکال دیا گیا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت یہ سب قرآن میں ہے، وقت نہیں ہے، میں جہاں آپ کو صبح میں آیت پڑھ دوں گا طور سے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت آدم، سنتے رہیے گا، حضرت آدم کو جنت میں، اب یہ بات یاد رکھیے گا، میں کھل کے نہیں بتا پاؤں گا، لکھ لیجئے دماغ میں، جب کسی کا کوئی منصب کسی سے چھن جاتا ہے تو وہ اس کے کینے سے اپنے سینے کو پاک نہیں کر پاتا ہے۔ کیپ اٹ ان مائنڈ، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ 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 واہ، یاد رکھو، لکھ لو اس کو۔ کسی کی پوزیشن جب چھن جاتی ہے، کسی کا منصب چھن جاتا ہے، مرتے مرتے وہ کینہ اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سب علی کے دشمن کیوں ہو گئے تھے، تو سب کے منصب علی ہی کی تلوار سے نکلے تھے، بس میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا۔ اب شیطان معلم الملکوت چودھری بنا ملائکہ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ منصب کس کی وجہ سے چھینا؟ آدم کی وجہ سے۔ اب یہ کینہ بچوں اس کے دل سے نکلے گا نہیں، چاہے اپنے کو کتنا ہی ذلیل کرنا پڑے۔ اب کتنی مدت گزری تو قرآن نے بیان کی، ایک دو زمانہ گزرنے کے بعد شیطان آیا حضرت آدم کے پاس، کہا، اب اتنا سا پڑھ دوں، کہا انی لکا لمن الناصحین، جو بات ہونا تھی سو ہو گئی، گزر گئی، میں نے اس کو بلا دیا، کم وقت کہاں تو نے بلایا ہے، بلا دیا، میں نے اسے بلا دیا، اب تمہیں آپ کا خیر خواہ، اب تم آپ کا بھائی خواہ بن کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ ایک قرآن میں کہا کیا؟ کہا دیکھیے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو اس جنت میں وہ رکھے نہیں، یہاں سے نکال دے، کیا جنت میں رکھے نہیں، آپ کو نکال دے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہیں۔ جنت حق ہے کہ باطل ہے؟ بتائیے، جنت حق ہے بچوں یا باطل؟
حق ہے نا. ابھی حق کی دعوت دے رہا ہے, کیا غلطی کر رہا ہے؟ کہہ رہا میں چاہتا ہوں آپ جنت سے نہ نکلیں. حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی, میں آپ کو ایک درخت کا پتا بتاتا ہوں, اسے کھا لیجئے تو پھر آپ جنت سے نہیں نکلیں گے. اللہ نے کہا تھا درخت کا پتا نہ کھانا. شیطان نے کہا کہ جنت کا یہ درخت ہے, اس کا پتا کھا لیجئے تو پھر اللہ آپ کو جنت سے نہیں نکالے گا. فَأَكَلَا مِنْهَا, جنت میں رہنے کی تمنا بری ہے, کھا لیا پتا. اللہ نے کہا بس آدم تم سے ترک اولا کا ارتکاب ہو گیا, بس اب یہاں سے جاؤ. کچھ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھے آپ؟ جب آپ سے جنت کے وعدے کیے جائیں اللہ کی معصیت کے ذریعے تو سمجھیے یہ انسان نہیں, یہ شیطان ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کا پہلا کام ہے یہ. اب جنت سیدھے سادھے آدمی منوش پھنس گئے, مگر یہ اصول بتا گئے, اس میں بھی یہ راز تھا کہ کبھی معصیت الہی کے ذریعے سے نجات کی طلبگاری نہ. نجات جنت ہمیشہ اطاعت الہی سے ملے گی. اس لیے اسلام نے زور دیا ہے کہ اپنے آگے دین کو رکھو مگر دین کے آگے عقل کو رکھو. اس لیے کہ عقل کی نعمت وہ ہے جو ہم نے صرف تم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. بس میں نے کیا تھا آپ کے سامنے کہ سعودی عرب کا تختہ وہاں کے ہمارے بھائی کیوں نہ پلٹ سکے, اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا, کربلا نہیں تھی. ایران سے ہم نے امریکی ایجنٹ شاہ محمد رضا پہلوی کو نکال باہر کیوں کر دیا؟ ہمارے پاس کربلا تھی. ہم کو معلوم تھا کہ ظلم کا تختہ کیسے پلٹا جاتا ہے. اس لیے اور ایک بات بتاتا ہوں, مسائل آ گئی ہمیں. کربلا کا جہاد بھی اسی لیے ہوا ہے. بدر کی جنگ, خیبر کی جنگ, خندق کی جنگ وہ اس لیے تھی کہ مسلمان کفر اور شرک کے شر سے محفوظ رہیں, ان کی چالوں کو سمجھ لیں. کربلا میں نماز, خدا کی قسم میرے مولا آپ کی قسم, آپ کے بہتے ہوئے خون کی قسم کھا کر جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس کے لحاظ سے میں کر رہا ہوں, آپ نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ باپ اور نانا کے جہاد کے ذریعے سے لوگ کبھی کفر اور شرک کے جھانسوں میں نہ آئیں. میں خون اس لیے بہا رہا ہوں کہ لوگ نام نہاد مسلمانوں کے جھانسوں میں نہ آئیں. اسلام کو اسلام کے خطرے سے بچانے کے لیے. کیوں؟ ابھی کربلا میں نمازیں دونوں طرف, بھائی نمازیں دونوں طرف ہو رہی ہیں. جو خود نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نماز رسول کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہے ہیں. یہ ہے نماز کربلا کی, یہ نماز ہے کربلا کی. روزے بھی رکھے ہوئے ماشاء اللہ, داڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں, جہاد بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. حسین ان سے لڑ گئے اس لیے کہ یہاں بھی وہی مسئلہ حضرت مولانا نے کہا تھا کہ ظاہر و قرآن و باطن ہو ادمان. نمازیں ظاہر میں ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں, روزے ظاہر میں ہیں دھوکہ دینے کے لیے ہم روزہ دار ہیں, مگر اس کے پیچھے ڈپلومیسی ہے, اس کے پیچھے حکومت ہے, اس کے پیچھے سیاست ہے. بھائی خدا کی قسم میں غلط نہیں کر رہا ہوں, سنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. کون سی حکومت ہے یہ؟ حکومت وہ حکومت ہے کہ جس کا ایک نمائندہ حکومت بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے, وہ کم وقت پڑھا رہا ہے, مسلمان پڑھ رہے ہیں. صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت, یہ کوئی شیعہ سنی تاریخ نہیں, پڑھ لیجیے. صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی جا رہی ہے, نشے میں جھوم رہے ہیں. اللہ 4 رکعت کا اور پڑھا دو نا بھائی, اتنا ہی کافی ہو گئی نماز. یہ اسلام ہو گیا. رسول کی وفات کے 50 برس کے اندر اندر, مجھے آپ بتائیے, رسول کی وفات کے 50 برس کے اندر اندر اسلام یہ ہو گیا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے, صبح کے دن وقت 4 رکعت نماز پڑھائی جا رہی ہے. پڑھانے والے پڑھ رہے ہیں, پڑھنے والے سب پڑھ رہے ہیں, کوئی احتجاج نہیں کرتا. جب سے حسین کا خون بہا ہے آج تک کسی نمازی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دے. آج تک 14
1400 برس سے زیادہ گزر گئے، آج تک کوئی پیش نماز صبح کی 2 رکعت 2.5 رکعت نہیں پڑھا سکا۔ اس کا مطلب یہ خون حسین ضائع تھوڑی ہوا ہے، یہ خون حسین کے چھینٹوں کا اثر ہے۔ بس اب مصائب میں سوچ رہا تھا مصائب کیا پڑھوں کیا پڑھوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس ٹکڑے پر روئیں گے یا نہیں روئیں گے، لیکن میں تو تڑپ گیا تھا بھائی۔ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایران گیا ہوا تھا۔ ایک ہندوستانی طالب علم، انہوں نے مجھے اپنے گھر پر بلا کر کھانے پر مجھے بلایا تھا۔ مصائب شروع ہو گئے، کھانا سجا ہوا تھا۔ ایک زیادہ سے زیادہ 2.5 برس کی بچی، 2 برس یا 2.5 برس کی بچی۔ ایران میں پردے کا کلچر ہے بیٹا، خالی وہ کلچر ہے۔ وہ پیاری پیاری بچی تھی، میں نے اسے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بھائی سنیے گا، میں تو تڑپ گیا تھا، اس لیے کہ مومن کو مولانا فرمایا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، تو ایران بھی کربلا ہے۔ ہمیشہ کربلا یاد میں رہنا چاہیے آپ۔ ہاں وہ دسترخوان بھی اچھا ہوا تھا، بچی میرے پاس 2-2.5 سال کی بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے میں بچوں سے چھیڑخانی کرتا ہوں، میں نے اس کے جو وہ چادر پڑی ہوئی تھی سر کے اوپر اسکارف، اس کو یہاں سے پکڑ کے ذرا سا اٹھایا۔ ارے بھائی میں سمجھا کہ یہ قیامت آ جائے گی۔ میں نے اتنا سا اٹھایا تھا کہ وہ لڑکی چیخنے لگی۔ ارے بھیا خدا کی قسم اس کی چیخیں بلند ہو گئی، ارے یہ صاحب کیسے ہیں، میری چادر اتارے لے رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے۔ یہ 2.5 برس کی بچی واللہ قسم کھا کر چیخنے لگی، تڑپ گئی، ارے یہ کیسے آدمی، یہ میری چادر۔ آپ بتائیے ایک شیعہ کی بچی چادر اترنے پر جب اتنا بے چین ہو جائے تو جب سکینہ کی چادر پر ہاتھ پڑا۔ آپ کو قسم ہے، آپ بتائیے۔ بس ایک روایت 1 منٹ کے اندر، حمید ابن مسلم جو لشکر یزیدی میں تھا مگر ذرا نرم دل آدمی تھا، اس نے خود کوئی کرائم نہیں کیا تھا، یہ کہتا ہے جب عصر کے بعد حسین کے خیموں میں آگ لگی، خیمے جلنے لگے، بیویاں گھبرا کر کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی ایشی میں نے ملعون نے حکم دیا سارے خیموں میں ایک ساتھ آگ لگا۔ بس مجلس ختم۔ اسی عالم میں میں نے یہ دیکھا کہ انہیں جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 برس کی بچی دوڑتی ہی باہر نکلی، اس کے دامن میں آگ لگی تھی۔ مجھے ترس آ گیا، میں آگے بڑھا کے دامن کی آگ بجھا دوں، وہ بچی اور بھاگی مجھ سے ڈر کے، میں اور تیز چلا، وہ بچی اور تیز بھاگی، یہاں تک کہ وہ اپنے کرتے میں الجھ کر گر پڑی۔ بس مجھے ختم۔ اس کے بعد بھی جب میں آگے بڑھا تو اس بچی نے میری طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑے، واللہ یہی الفاظ ہے، میں تھوپ نہیں رہا ہوں، مجھے ہاتھ جوڑ کر اے شیخ کچھ ہو جائے تو میرے کپڑوں میں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں بی بی زہرا کے دل کا ٹکڑا ہوں، میں یہ حکم سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب